مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول، آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، آج ہم بات کریں گے دوسری انجیل پر۔ یہ کون سی دوسری انجیل ہے اور یہ کون سی دوسری تعلیمیں ہیں جو کہ طرح طرح کی لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ طرح طرح کی تعلیمیں جو ہیں وہ آخری زمانہ میں آئیں گی۔ ہمارے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔ ناظرین آپ سب کو بھی سلام، خداوند آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائیں۔ جی بشپ صاحب، یہ جو طرح طرح کی تعلیمیں ہیں یہ کہاں سے آ گئیں اور کلام مقدس اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں تصدیق کرتا ہے؟ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کی پہلے باب کی میں 3 آیتوں کی تلاوت کروں گی۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو معلوم ہو۔ آمین۔ جی بشپ صاحب، یہ جو آج ہم دوسری انجیل سنتے ہیں یہ ہم کیوں سن لیتے ہیں؟ کیا ہماری اندر غلطی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کر وہ غلط ہیں؟ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی تمہیں کہتا ہے تو تم نہ سنو۔ تو آج یہ جو تعلیمیں آ گئی ہیں اور سننی بھی پڑ رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ وضاحت کیجئے گا۔ بیٹا، بڑے دکھ کی بات ہے جی۔ اور یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کی بنیادی بات ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اس طرح کی تعلیمیں یا اس طرح کے مواقع کیوں پیدا کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں زبور 19 میں یہ لکھا ہے کہ جب بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے۔ اب ہمارے ایمان کی بنیاد خدا کا خالص کلام ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ ٹھیک ہے، جی۔ اب وہی کلام مجسم ہوا بے شک، جو ازل سے تھا، جس کے وسیلے سے دنیا بنی، جو خدا کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، جو خدا کا حصہ ہے، خدا ہے۔ اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ بند اور گودے گودے کو چیرتا وہ گزر جاتا ہے، 2 دھاری تلوار کی طرح تیز ہے۔ یہ اس کلام کی بابت ہے۔ ہم نے خالص کلام کو سننا، سمجھنا اور جاننا ہے، اور جب اس کے متبادل کوئی چیز آ جاتی ہے، متبادل اسی طرح سے نہیں آتی کہ جی یہ خدا کا کلام ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے مذاہب ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی بولیاں ہیں، ایسی فلسفیز ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بائبل بدل دی ہوئی ہے، آپ خود بائبل لکھ لیتے ہو اور اس کو پڑھ لیتے ہو۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن خداوند کا کلام اگر کسی وقت میں تھا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کلام کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کے مد مقابل اور طرح کی تعلیمیں لے آتی ہے۔ میں آپ کو اول زمانے کی یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جا چکے تھے تو بہت سارے لوگ ان واقعات کو لکھ رہے تھے۔ شاید آپ نے اگر اعمال کی کتاب کا کے آغاز میں سنا ہو اور پڑھا ہو تو یہاں پہ وہ یہ بڑے دھیان کے ساتھ جو اعمال کی کتاب کے مصنف ہیں مقدس لوکا طبیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ تھیوفس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع سے کرتا آیا تھا۔ یہ پھر لکھا ہے کہ دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ یہ اس طرح کر کے لوگ لکھتے رہے ہیں۔ 325 عیسوی میں
کونسل آف نائسیا ہوئی. کونسل آف نائسیا کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا، اور یہ بلائی اس لیے گئی تھی کہ لوگوں کے درمیان بہت سارے سوالات تھے. یونانی حکمت اس وقت بڑے عروج پر تھی، فلسفی جس کو کہتے ہیں، سائیکالوجی، فلسفی، ریزننگ، لاجک بہت عروج میں تھا. تو سوال ان کے سامنے یہ تھا کہ وہ یسوع جو سوتا تھا، وہ یسوع جو کھاتا پیتا تھا، وہ یسوع جو روتا بھی تھا، وہ یسوع جو اپنا مر بھی گیا، وہ کیسے الہی ذات ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مقدس یوحنا کے پہلے عام خط میں جو اول زمانے کی بدعتیں تھیں، ان میں سے یہ ایک بدعت تھی کہ خداوند یسوع مسیح ایک حویلا تھے. وہ صرف نظر آنے والی ایک ہستی تھے، وہ جسمانی جسم نہیں رکھتے تھے، یعنی کامل انسان نہیں تھے. یہ ایک بدعت تھی، اور اس کونسل آف نائسیا کا یہ ایک بڑا مضمون تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق وہ خداوند کی تعریف، ان کی تمجید، اور وہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے کہ میں یسوع کی انجیل لکھ رہا ہوں. ان کو اس زمانے میں اور بعد کے زمانے میں اور آج کل بھی سوڈو گاسپلز کہا جاتا ہے، جھوٹی اناجیل. ٹھیک ہے. اب ان کی نیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنی طرف سے بڑے اچھی نیت کے ساتھ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، دوسروں تک خوشخبری پہنچا رہے ہیں، لیکن شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے. ان کے دماغ میں طرح طرح کی اصطلاحیں ڈال رہا ہے، ان کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں ڈال رہا ہے، اور وہ اپنی طرف سے مسیح کی شان بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید ایک پروگرام میں نے بتایا تھا کہ ایک اپنا مشنری صاحب واعظ کر رہے تھے، اور ان کے مناد ان کا ترجمہ کر رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ پطرس ڈوبنے لگا، تو یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو تھام لیا. تو وہ جو مناد تھا وہ ترجمہ کرتا ہے کہ جب پطرس ڈوبنے لگا تو یسوع نے اپنا 20 کا لمبا ہاتھ بڑھا. اب وہ مشنری کو اردو تو آتی تھی، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسیح کی شان ہی بڑھا رہا ہوں، میں کام تو نہیں کر رہا نا. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی نیک نیتی سے مسیح کی شان بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے کلام میں آمیزش کر رہے ہیں، خدا کے کلام میں بڑھا رہے ہیں، خدا کے کلام میں کمی کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. اب جو وہ کونسل آف نائسیا ہوئی تھی 325 عیسوی میں، اس میں سب سے پہلا جو ان کے سامنے بوجھ تھا، جس کی وجہ سے وہ بلائے ان کو اکٹھا کیا گیا، وہ تھا تجسم کا اقرار، تجسم کے بارے میں فیصلہ کہ خداوند یسوع مسیح اللہ ہی ذات تھی، وہ کلمت اللہ تھا، اور وہ پیدا ہوا اور اس نے انسان کا روپ دھارا. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہ کتابیں جو جھوٹی اناجیل ہیں ہم ان کو رد کرتے ہیں. انہوں نے جو کانونیکل کتابیں تھیں، ان کو کانونیکل کتابیں کہتے ہیں کہ جو مسیحی قانون کے مطابق کلیسیا کے بزرگوں نے طے کر دی کہ یہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں، باقی کتابیں جو ہیں وہ جھوٹی اناجیل ہیں، ان کو رد کر دیا. اب یہاں ایک اور بات بڑی دھیان کے ساتھ ذکر کرنے والی ہے جی، کہ ان جھوٹی بائبلوں میں سے، انجیلوں میں سے ایک انجیل برناباس کی انجیل بھی ہے، اور اس انجیل کو لکھے ہوئے کو بہت لمبا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے، حال ہی میں لکھی گئی ہے 200 سال پہلے. لیکن جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت میں لکھی گئی ہیں سوڈو گاسپلز، ان کا عکس ہم کو آج نظر آتا ہے. آج بھی لوگ اپنے فلسفے، اپنی تعلیمیں، اپنی باتیں وہ لوگوں میں اپنی علمیت کا روب ڈالنے کے لیے، اب شاید ان کا مقصد، ان کی نیت فرق ہوگی، یا نیت شاید غلط نہ بھی ہو، لیکن وہ لوگوں میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جو مجھے آتا ہے وہ تو ہمارے پادری صاحب کو بھی نہیں آتا، وہ تو ہمارے کالج کے پروفیسر کو بھی نہیں آتا، وہ تو ہمارے ایونجلسٹ صاحب کو بھی نہیں آتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے
میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جب 325 کی یہ کونسل آف نائسیا ہوئی تو انہوں نے نہ صرف تجسم کا بیان اپنے سامنے رکھا اور اس کی تصدیق کی، بلکہ انہوں نے عقیدہ رسولوں کا نائسیا کا عقیدہ جو ہے، جو ہم شاعر بانی کی عبادتوں میں اکثر استعمال کرتے ہیں، اس کا انہوں نے بیان لکھا پورا کہ میں ایک خدا باپ پر ایک ایمان رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے اس کا نچوڑ نکال دیا۔ پھر انہوں نے کتابوں کے مستند ہونے کا، کنونیکل ہونے کا بیان کیا۔ پھر انہوں نے جو مختلف تاریخیں تھیں، مثال کے طور پر کرسمس کی تاریخ ہے، مثال کے طور پر ایسٹر کی تاریخ ہے، ان کا انہوں نے پورا تعین کر دیا، اس لیے کہ ایک ٹولی اپنا کوئی اور تاریخ لے کے پڑھی رہے، دوسری ٹولی کوئی اور تاریخ لے کے پڑھی رہے۔ اب آج کے جو نام نہاد، یہ میں تو بدعتی شخص کہوں گا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ جی، گوگل انٹرنیٹ میں سے ڈھونڈنا فرق چیز ہے، کیونکہ انٹرنیٹ میں بہت سارے ایتھیسٹ جو ہیں انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ میں سے آپ کو صحیح چیز سمجھ آئے گی اگر آپ کے پاس اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ ہے اور آپ نے چرچ ہسٹری کا صحیح مطالعہ کیا ہوا ہے۔ چرچ ہسٹری میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے وقت میں کون سی بدعت نے سر اٹھایا، کون سے لوگ تھے جو اس بدعت کی وجہ سے بدک گئے، اور کس طرح سے کلیسیا کے بزرگوں نے، اب یہاں پہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اور بڑا زور دے رہا ہوں کہ کلیسیا کے بزرگوں نے یہ تاریخیں طے کر دی۔ اب ایک مسیحی کیلنڈر ہے، ایک جارجین کیلنڈر ہے، ایک جولین کیلنڈر ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ چیزیں پڑھی ہی نہیں، آپ نے ان بدعتوں کو جو اس زمانے میں شروع ہوئی ان کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے ان کا علاج پڑھا ہی نہیں کہ کس طرح کلیسیا جمع ہوئی، کس نے کیا کہا، کون سی چیز کہاں پہ ظاہر ہوئی، جو تعلیم کے بڑے بڑے سینٹرز تھے وہ کہاں پر تھے، ان میں سے کس نے کیا کہا، اس کا جواب کیسے دیا گیا، پھر کونسل ہوئی، جب بزرگ جمع ہوئے تو کس طرح سے ان کو حل کیا گیا۔ آپ اٹھاتے ہیں گوگل میں سے کسی دہریے کا بیان اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بڑی لیاقت آ گئی ہے، آپ اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، جو شمالی خطہ ہے دنیا کا اور جنوبی خطہ ہے دنیا کا، وہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے۔ مارچ کے مہینے میں موسم بہار آ جاتا ہے، سپٹمبر کے مہینے میں موسم خزاں آ جاتا ہے۔ جنوبی حصے میں وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو سپٹمبر میں ہوتا ہے وہ مارچ میں اوپر والے حصے میں ہو جاتا ہے، جو مارچ میں اوپر والے حصے میں ہوتا ہے وہ سپٹمبر میں نیچے والے حصے میں ہو جاتا ہے۔ اس کو ایکوینوکس کا عمل کہتے ہیں۔ مارچ کی 20-22 کے آس پاس اور پھر اس کے بعد یہ سپٹمبر کے سینٹر میں یہ دونوں جگہ پہ ہیمسفیئر میں یہ ہوتا ہے۔ تو جو شمالی حصہ ہے اس میں آسٹرا کا ذکر ہے، جی، ایک فیسٹیول کا ذکر ہے موسم بہار کے، جیسے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں، ہمارے اس علاقے میں بیساکھی منائی جاتی ہے کہ موسم بہار کی آمد ہے، کٹائی شروع ہونے والی ہے، ہم کٹائی کریں گے، ہمارے گھروں میں اناج آئے گا، اور خدا ان کے پاک کلام میں جو مختلف ذکر آتے ہیں کہ تو اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند اپنے خدا کی تعظیم کر۔ جب کسان جو پرانے زمانے میں سب سے بڑا ان کا جو ہوتا تھا پیشہ روزگار وہ کھیتی باڑی ہوتا تھا، تو ان کی خوشحالی کا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا تھا کہ ان کی فصل کیسی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کو مناتے تھے۔ اور آسٹرا کو وہ جو اس زمانے کی دیوی تھی، اب آسٹرا میں اور ایسٹر میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ وہ مارچ کی 20-22 کے آس پاس شروع ہوتا تھا، اور جو کلیسیا کے بزرگوں نے ایسٹر کو منانے کا طریقہ رکھا وہ یہ رکھا کہ
اس کے ایک مہینے کا بعد والا جو چاند ہے، مطلب مارچ کے مڈل کے بعد جو چاند چڑھا ہے، یا اس دورانیے میں جو چڑھا ہے، وہ پورا چاند ہوگا، یعنی چاند پورے دنوں کا ہو جائے گا، تو اس کے بعد والا جو اتوار ہوگا اس پہ ایسٹر ہوگا۔ مسیحی کیلنڈر کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اس کا آغاز یکم جنوری سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز آمد کے پہلے اتوار سے ہوتا ہے، اور آمد کا پہلا اتوار کرسمس سے 4 اتوار پہلے شروع ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ نومبر کے اینڈ میں شروع ہوتا ہے۔ تو جو عالم ہیں، علماء بننے چاہتے ہیں، اس طرح کی کنٹروورسیز میں جاتے ہیں، ان کے لیے ان ساری باتوں کا پڑھنا، سمجھنا، چرچ ہسٹری کا پڑھنا، سمجھنا، بدعتوں کے آغاز کا پڑھنا، سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اسی تجسم کے مسئلے کی وجہ سے مقدس یوحنا عارف اپنے پہلے عام خط میں لکھتے ہیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، کہ بھئی ہم اس کے ساتھ رہے ہیں 3 سال، ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہے ہیں، ہم اس کو چھوتے رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ واسطہ رہا ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ حقیقی خدا تھا، وہ کوئی حویلا نہیں تھا۔ یہ بدعتیں ہمیں شیطان کی طرف سے لوگوں میں گمراہی کا بیج ڈالنے کے لیے بدعتیں گھڑی جاتی ہیں، اور ان کی تحریک شیطانی ہوتی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، میں کسی کا مخالف نہیں، خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ فصل کے مالک سے منت کرو کہ اور مزدور بھیجے۔ میں ان سب کی بہت عزت کرتا ہوں جو خداوند کے خادم ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مہربانی سے اپنے آپ کو اکوپ کریں، تعلیم حاصل کریں، کسی استاد سے سیکھیں، کسی یونیورسٹی کے سلیبس کو پڑھیں، کسی سیمنری کے سلیبس کو پڑھیں، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں، اس میں سے تحقیق کریں، اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں۔ اب میں جب پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھ انگریزی کی بائبل رکھ لیتا ہوں، تو کئی الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ بھی پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے انسٹرومنٹ بنیں، کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے وسیلے سے کلام کرے۔ آپ اپنے منہ کو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے مخصوص کریں اور اس کے تابع کریں، اور خدا کے روح کو اجازت دیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے۔ قائل اس نے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے نئی چیزیں گوگل میں سے ڈھونڈتے رہیں گے تو شاید آپ لوگوں کو مرغوب تو کر لیں گے، لیکن روح جیتنے میں اور ان کو مسیح کے پاس لانے میں جو آپ کا رول ہونا چاہیے، اس میں کمی اور کمزوری ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، اور ہمیں اس کی طرف دھیان اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، اپنا یہ گوگل کی وجہ سے ہمارے پاس سہولت ہے کہ جب دل کیا اپنا فون کھولا اور جو مرضی بولنا شروع ہو گئے۔ یہ بڑی سہولت ہے۔ تو جو لوگوں کی ایک عادت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کی، کہ وہ بغیر سوچے سمجھے لائک کرتے جاتے ہیں، لائک کرتے جاتے ہیں، لائک کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر میں نے لائک نہ کیا تو میری پوسٹ کو کوئی لائک نہیں کرے گا۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ خطرناک رویہ ہے۔ آپ کو کوئی بات کسی نے پوسٹ کی ہے، کوئی بات کسی نے بولی ہے، تو آپ کو خدا کے کلام کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی روحانی زندگی میں جو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ آپ کو ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کسی کی مخالفت کریں، اور ہمیں مخالفت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ بھئی اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ دوسری خوشخبری ہم نہیں مانتے ہیں، یہ یہودی زمانے کی عیدیں ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں۔ وہ پرانا عہد اپنی جگہ پہ پورا ہو گیا، اس نے اپنا دورانیہ ختم کر لیا ہے۔ وہ عیدیں منایا کرتے تھے تو وہ اس لیے منایا کرتے تھے کہ خدا نے
ان کو حکم دیا تھا، وہ اپنی تاریخ کو، اپنی زندگی کے سارے سفر کو یاد رکھنے کے لیے وہ عیدیں مناتے رہتے تھے۔ لیکن اب اس میں پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جب 12 سال کے تھے تو وہ ہیکل میں گئے، فصح منانے کے لیے گئے، ان کے ماں باپ وہ قربانی کا برہ لے کے گئے، تو عین اسی دن خداوند یسوع مسیح برے کے طور پر قربان ہوئے۔ مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور خداوند کا بندہ پولس یہ فرماتا ہے کہ ہمارا نیا فصح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو جو پرانی باتیں تھیں ان کو نئے مطلب دیے گئے ہیں، ان کا نیا مقام طے کیا گیا ہے، ان کا نیا مفہوم طے کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے لوگوں کو پرانے عہد نامے میں نہ لے کے جائیں۔ یہ بہت سارے خدا کے خادم ہیں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی حکموں کا کیا بنے گا؟ بھئی آپ کا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ پہلے آپ ابراہیم کی اولاد تھے، اب آپ خدا کے فرزند ہیں۔ اب خدا ابراہیم کی فرزند میں اور خدا کے فرزندوں میں سے کس کا درجہ بہتر ہے اور افضل ہے؟ اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، لکھا ہے نا کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، وہ نئی پیدائش ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو، ایک بہت بڑا استاد تھا، اس کو کہا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہت کو میں آنا تو دور کی بات ہے، تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ابراہیم کے فرزند ہونے کی بجائے ہم خدا کے فرزند ہو کر اس نئے عہد کو جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے باندھا گیا، جس کے بارے میں جس رات وہ پکڑوائے گئے، انہوں نے پیالہ لیا، شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دے کر کہا کہ لو پیو، یہ میرا وہ خون ہے، نئے عہد کا خون، جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، آپ نے یسوع کے ساتھ عہد باندھا ہے، یسوع کے سامنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اب آپ خدا کی بادشاہت کے لوگ ہیں، تو اپنے مقام کو اور اپنے اس ذمہ داری کو، آپ کی گریٹنس آپ کی ذمہ داری پوری کرنے میں جی، کہ اگر آپ واقعی بڑے صاحب بننا چاہتے ہیں، بڑے عالم بننا چاہتے ہیں، تو آپ میں جو احساس ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ سیکھیں، گوگل سے نہیں، کیونکہ گوگل میں بہت ساری ملاوٹیں آ گئی ہیں۔ جب سے ایتھیزم شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریوائول ہے، آج سے 20 30 40 سال بلکہ تھوڑا عرصہ پہلے، جب سے یہ فیس بک اور انٹرنیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا، آسٹرا کا ہم نے کبھی آسٹرا دیوی کا سنا ہی نہیں تھا، اس میں اور ایسٹر میں بہت زیادہ فرق ہے آج، لیکن بنیادی طور پر وہ عید قیامت المسیح ہے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ دیٹ از دا فیسٹ آف ریزن کرائسٹ، یسوع کے جی اٹھنے کی عید، اس کو ہم مانتے ہیں۔ بالکل بشپ صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ یسوع نے کہا، پیالہ لیا اور کہا کہ یہ میرا نئے عہد کا لہو ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں، لوگ جب اس بات کو سنتے ہیں تو اس کو بڑا نارملی لے لیتے ہیں کہ یہ لہو ہے، فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، اس کو پی تو لیتے ہیں، لے تو لیتے ہیں، لیکن کیا اس گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ لہو کو پینے سے کیا مراد ہے؟ میں بیٹا 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ جی، ایک مقدسہ مریم کی، کہ جب فرشتہ ان کے ساتھ آ کے گفتگو کرتا ہے، ان کو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، تو لکھا ہے کہ مقدسہ مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر ان پر غور کرتی رہی۔ جی، ٹھیک ہے۔ پھر پہلے زبور میں ہم یہ بڑے دھیان کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو خدا کی شرع کو، شرع راستے کو کہتے ہیں، طریقہ کار کو کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ میں ہوں، ہمیں اس پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک وہ حبشی کھوجا تھا، وہ بائبل پڑھتا ہوا جا رہا تھا، تو خدا کے روح نے فلپس سے کہا کہ جا اس کے ساتھ ہو لے۔ اب اس کو کوئی حکم نہیں ہے، انسٹرکشنز نہیں ہے کہ تم جا کے کرنا کیا ہے،
تو جا کے فلپس جیسے خدا کا روح اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ جا کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور پھر ان باتوں کا ذرا موازنہ کریں دانیل نبی کے ساتھ. جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو آ کے ان کو کہتا ہے کہ جس روز سے تم نے دل لگایا کہ سمجھے، اس کو بھی اس نے حبشی خوجہ کو بھی خدا کے روح نے کہا فلپس کے ذریعے، کیا یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو تو سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ دانیل نبی کو بھی فرشتہ آگے کہتا ہے کہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے میں بھیجا گیا ہوں. تو خداوند اپنے خدا کو سمجھنا یہ ہماری بائبل کا بنیادی اصول اور خدا کا تقاضا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو پہچان. اگر آپ خداوند اپنے خدا کو پہچانتے نہیں ہیں تو اپنے ذہنوں میں خیالی بت بنا لیتے ہیں. میں یہ پہلے ایک ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں خاصا بیان کر چکا ہوں کہ ہم اپنے ذہن میں اگر سوچتے نہیں ہیں، اگر علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے پاک روح سے سنتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، تو ہماری زندگیوں میں جو تعلیمی کمی ہے وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، پھر اس کو شیطان ایکسپلائٹ کرے گا. اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی تعلیمیں آئیں گی، طرح طرح کی بدعتیں آئیں گی، طرح طرح کے ہم گیپ جو ہے نا، اب جواب نہیں آتا تو ہم اپنے پاس سے گھڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نئی نئی باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کمی نہیں. خدا ان کا پاک کلام ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ پہ وہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دوسری خوشخبری کوئی نہیں، جی کامل بنو، یعنی میچور بنو. کامل بنو کس طرح کے کامل بنو؟ جس طرح تمہارا آسمانی باپ کا، کہ میچورٹی کا لیول، علم کا لیول، جاننے کا لیول. اور ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جتنا مرضی جانتے ہوں، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم نہیں جانتے، اس کی محبت کو نہیں جانتے، اس کے ساتھ ذاتی رشتہ ہمارا نہیں ہے، تو ہم کیا جانتے ہیں؟ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شیطانی روحیں، شیطانی علم، شیطانی تعلیمیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ آج کل یہودی تعلیموں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہودی الفاظ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہودی عیدوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہودی احکامات کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی سادہ سی بات ہے یہ دیکھنے کی کہ یہودی عیدیں، یہودی قانون، اس کے مقابلے میں نیا عہد خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہمارا درجہ بلند ہو گیا ہے، ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. جی بشپ صاحب، پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اسی گفتگو کو ہم آگے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جو ہے وہ مزید کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی بات آپ کی ختم نہیں ہوئی. اور عزیزوں، الفاظ مار دیتے ہیں لیکن کلام ہمیں زندہ کرتا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے آپ سے اسی جگہ. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.